اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اور تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کو، اور درود سرکار دو عالم اور آپ کی اہل بیت اطہار پہ، سلام اور رحمت اصحاب رسول اور تمام صالحین لوگوں پہ۔ صاحبان محترم، اللہ کریم نے انسان کو اپنے لیے بنایا اور پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اللہ کی طرف لپنے کی بات کی تھی، اللہ سے محبت کی بات کی تھی۔ تو صاحبان محترم، جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم دین کو حقیقی معنوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کوئی بات یہ بندہ کہے کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، ہم نے اس کو چاہا نہیں۔ اور میرے شاہ جی قبلہ عالم آپ فرماتے ہوتے تھے کہ بیٹا جنس جنس سے پیار کرتی ہے، ہم اللہ کی جنس سے نہیں ہیں۔ یہ وجود آگ پانی مٹی ہوا کا بنا ہوا ہے، یہ وجود صرف اور صرف آگ پانی مٹی ہوا سے جو وجود بنے ہوئے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہم صرف اور صرف ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ اب ہم جنس یعنی جیسے جانور جانور سے پیار کرتا ہے، انسان انسان سے پیار کرتا ہے، تو اسی لیے صاحبان محترم ہم جب تک اس چیز کی معرفت حاصل نہیں کرتے کہ ہم کیسے اللہ سے محبت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ہم اس ظاہری وجود سے اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ انسان کا وجود اللہ پاک نے دو چیزوں پہ مشتمل رکھا ہے، ایک انسان کا ظاہری وجود ہے جس کو تن کہتے ہیں، اور ایک دوسرا وجود ہے جس کو من کہتے ہیں، جس کو روح ہے۔ اب روح کی بھی دو اقسام ہیں، ایک سیلانی روح ہے، ایک مقامی روح ہے۔ دو روحیں انسان کے وجود کے اندر مقیم ہیں۔ اب یہ جس کو مہمان کہتے ہیں، جس کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو مقامی روح کہتے ہیں، دوسری سیلانی روح ہے۔ یعنی جب انسان کا بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو مقامی روح جب نفخ کی جاتی ہے اس کے اندر، تو وہ جب تک اس کی زندگی قائم رہتی ہے، اس کے وقت اخیر تک، آخری سانس تک مقامی روح انسان کے وجود میں رہتی ہے۔ لیکن جو سیلانی روح ہے، اس کو سیلانی روح کہتے ہیں، سیر کرنے والی روح، خواب جس میں ہم دیکھتے ہیں، خواب میں ہم کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، اس روح کو صاحبان محترم ہم سیلانی روح کہتے ہیں۔ سیلانی کا مطلب سیر کرنے والی، یہ انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے، یا دائیں پستان سے 2 انگلی نیچے، اس کو سیلانی روح کہتے ہیں۔ اور اسی کا دوسرا یہ جو کہہ لیں جس کو نفس کہتے ہیں، اس کی 2 حالتیں ہیں، کبھی یہ نفس کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی یہ سیلانی روح کی صورت میں ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ تو صاحبان محترم، جو انسان وجود میں روح رکھتا ہے، اور اس سیلانی روح وہ اللہ کی جنس سے وابستہ ہے، وہ اللہ کی جنس ہے۔ ہم اس ظاہری وجود سے اس اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اس اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں جو سیلانی روح ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے، جب تک ہم اس پہ قابو نہیں حاصل کرتے تب تک ہم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتے۔ میرے شاہ جی قبلہ عالم آپ فرماتے ہیں کہ میں سندھ بدین میں تھا، جناب بابا جی محمد شریف صاحب آپ فرماتے ہیں میں سندھ بدین میں تھا، تو میں نے ایک کتاب پڑھی، اور اس کتاب میں ایک مثال لکھی ہوئی تھی کہ انسان املی کا نام لیتا ہے تو انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان کے اللہ کا نام لے تو انسان کے وجود پہ اثر تک نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھ لیں، ہم قرآن پڑھ لیں، ہم شبینے کر لیں، ہم جتنے مرضی عبادات کر لیں، لیکن ہمارے وجود میں جو تاثیر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو لے کے بڑا پریشان ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ادھر سندھ سے جو ہے نا واپس آیا اپنے بادشاہ، اپنے مرشد کے پاس، یعنی ہمارے دادا مرشد جناب قبلہ سید لجپال فضل حسین شاہ صاحب، آپ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، اور امام بری پاک کی اولاد سے ہیں، اور مشہدی سید ہیں، لیکن آپ کا روحانی سلسلہ سلطان عارفین برہان واصلین کی پاک ذات سے ہے، یعنی سلطانی قادری سلسلہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شاہ جی قبلہ عالم کے پاس گیا، ہیڈ مونگ رسول، تو ان کے پاس رات رہا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ جرت نہ پڑی ان سے یہ چیز پوچھنے کی۔ آج دیکھیں ہم اپنے شیخوں سے کتنے ہم بے باک ہوتے ہیں، کتنے بدتمیز ہوتے ہیں، کس طریقے سے اپنے مرشد سے ناراض ہو گئے کہ یہ ہمارا کام نہیں کیا، ہم وہ ہمارا کام نہیں کیا۔ صاحبان محترم، مرشد وہ مقام رکھتا ہے جس نے آپ کو خرید لیا ہوا ہے۔ اگر حقیقی مرشد ہو تو کیا ہم اپنے مرشد کو اس طرح کا، کبھی آج کا کیا دور ہے
کہ مرید ناراض ہو جاتے ہیں اور مرشد جا کے مناتے ہیں۔ افسوس اس چیز کا ہے کہ جب آپ فروخت ہو چکے ہیں تو پھر آپ کی ناراضگی تو بنتی ہی نہیں، کیونکہ جب حقیقی تصوف اور حقیقی اس راہ سلوک کو آپ لیں گے تو پھر آپ صاحبان محترم، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نہ کھانے والے کو نہ کھلانے والے کو، تو پھر کیا، پھر رسماً ایک پیری فقیری اور درویشی رہ جاتی ہے۔ لیکن حقیقت آپ فرماتے ہیں کہ میں رات رہا لیکن میری ہمت نہ ہوئی شاہ جی سے پوچھنے کے لیے، پیر فضل شاہ صاحب سے، کہ میں کس مسئلے کے لیے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں رات جاگتا رہا، اسی چیز کو سوچتا رہا، تو جب صبح میں واپسی ہونی تھی، آپ ایئر فورس میں تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب رخصت ہونے لگا تو میرے شاہ جی قبلہ عالم آپ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا جاتے ہوئے کیمیا سعادت امام غزالی کی لینا اور اس کا مطالعہ کرنا۔ یعنی ایسے کمال مرشد ہیں کہ جو آپ کی نیت کو جانتے ہیں۔ یہ کوئی بچے کی خاطر نہیں گئے، یہ دنیا کے کسی مسئلے کے خاطر نہیں گئے، یہ دین کے لیے گئے ہیں۔ سابقین جو صوفیات تھے وہ دین کے لیے کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ تو لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن آگے والے جو مرشد تھے، کیا قربان جاؤں، وہ ایسے جانی جان تھے، وہ ان کے من کی مراد کو جانتے تھے کہ میرا بندہ کس لیے میرے پاس آیا ہے، میرا مرید میرے لیے کس لیے آیا ہے، کس کام کے لیے آیا ہے۔ تو آپ اس کی روح کو جانتے تھے، آپ ان کے نفس کو جانتے تھے، تو آپ نے ان کی تعلیم کو، ان کے اندر کے سوال کو آبزرو کیا اور آپ کو کہا کہ آپ بیٹا کیمیا سعادت کا مطالعہ کیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے جب ابھی ٹرین میں بیٹھا، میں نے کیمیا سعادت سب سے پہلے خریدی امام غزالی کی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیباچے میں جب دیباچہ پڑھا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرے سوال کا جواب مل گیا۔